علم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، تعلیم ایجوکیشن ایک ایسا دریا ہے جس دریا سے سیراب ہونے کے لیے، جس دریا کا پانی پینے کے لیے ہر انسان بے چین رہتا ہے، اور یہ بے چینی اس کے لیے اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان جب تک اس دریا سے اپنے آپ کو شرشار نہیں کر لیتا، شرابور نہیں کر لیتا، یعنی یوں کہیے کہ بہت اچھی طرح جب تک اپنی پیاس کی شدت نہیں بجھا لیتا، اس وقت تک کی اس کی یہ بے چینی باقی رہتی اور رہنی چاہیے۔ علم، تعلیم، ایجوکیشن بولتے ہی سچ مچ ہمارے سامنے ایک سسٹم وجود میں آتا ہے، ایک سسٹم سامنے آتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، حالانکہ میں نے اپنے ہندو بھائیوں کی کئی کتابیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں اور ہمارے قرآن کریم میں تقریباً میں کہتا ہوں کہ 80% باتیں ایسی ہیں جو بھید بھاؤ کی تو کہیں سے نہیں دکھتی ہیں، بالکل میل ملاپ کی ہے، بھائی چارگی کی ہے، محبت کی ہے، شانتی کی ہے، امن کی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں، بہرحال ہمیں ان کچھ لوگوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم کہ سناتن دھرم کی سب سے پہلی جو تعلیم اس میں بھی ہے وہ انسانیت کی ہے، مانوتا کی ہے۔ انسانیت کی قدر کی جانی چاہیے، مانوتا کا سمان ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ آئیڈیالوجی کس میں آتی ہے، یہ فکر اور یہ سوچ کس انسان میں آتی ہے؟ جب انسان میں تعلیم ہوتی ہے، جب انسان کا رشتہ ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی جناب مفتی شمس تبریز صاحب یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس جنگل میں منگل کا کام کیا۔ اور یاد رکھیں، جس بھی گاؤں میں، جس بھی علاقے میں علم کا چراغ روشن ہوتا ہے وہ علاقہ اندھیرا نہیں کہلاتا۔ اس علاقے میں دنیاوی اعتبار سے لائٹیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو دل کی دنیا ہے، جس دنیا کو آپ لائٹ لے کے روشن نہیں کر سکتے، یہ دل کی دنیا صرف اور صرف اگر روشن ہو سکتی ہے، منور ہو سکتی ہے، جگمگا سکتی ہے تو علم کی روشنی سے جگمگا سکتی ہے۔ بغیر علم کے یہ دل کی روشنی، یہ دل کی دنیا کبھی بھی رونق نہیں ہو سکتی، کبھی بھی منور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ بھائی شمس تبریز صاحب نے یہ جامعہ صفا للبنات گرلز اکیڈمی کے نام سے انہوں نے جو یہ تحریک وجود میں لائی ہے، یہ ادارہ وجود میں لایا ہے، یہ کوئی مدرسہ بھی نہیں اور یہ کوئی اسکول بھی نہیں، بلکہ میں اس کو اس طرح کے میں نام دیے جا سکتے ہیں کہ گویا ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل میں ہے۔ یہاں انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں نے ان کی زبانی یہ بات بھی سنی ہے اور میں نے ان کو مشورہ بھی دیا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کے یہاں جو بھی بچے ایڈمیشن لیں گے، داخلہ لیں گے، ان بچیوں اور ان بچوں کی ذمہ داری آپ صرف اور صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ ان بچوں اور ان بچیوں کے بھوشیہ کو کیسے بہتر بنانا ہے، ان کے مستقبل کو کیسے تابناک بنانا ہے۔ یہاں سے آپ کا ایک ایک بچہ جب نکلے تو وہ وقت کا ابو الکلام بن کے نکلے، یا یوں کہیے کہ وہ وقت کا رام بسمل بن کے نکلے، اشفاق اللہ خاں بن کے نکلے، بھگت سنگھ بن کے نکلے، ابو الکلام آزاد بن کے نکلے۔ آپ ایسی تیاری کریں، آپ ایسی کوشش کریں، آپ لوگوں کو اس طرح سے جوڑنے کا کام کریں۔ اور سچی بات یہ کہ جب کوئی انسان دل میں عہد لے کے چلتا ہے، دل میں کوئی عزم لے کے چلتا ہے، دل میں جب کوئی ارادہ لے کے چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، جس کو ہمارے ہندو بھائی گاڈ کے نام سے جانتے ہیں، ایشور اور پرماتما کے نام سے جانتے ہیں، اس کی طرف سے بھی کرپا ہوتی ہے
اس کی طرف سے بھی مدد نازل ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیں بھائی شمس تبریز نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، اور اس گاؤں میں خاص کر کے دیہات کے لوگوں میں ایک بہت بڑی برائی ہوتی ہے، آپ برا نہ مانیے گا، میں بھی چونکہ اس کام سے جڑا ہوا ہوں، کوئی بھی کام جو اچھا کام ہوتا ہے، خاص کر کے تعلیم کے میدان میں جب کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے بچے بچیوں کی زندگی جو تاریکیوں میں ہوتی ہے، اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے قدم کھینچنے لگتے ہیں، جو ان کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی زمین کے نام پر تو کبھی کسی اور کوئی بھی بات لا کر کھڑا کر دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے چاہے ہندوستان کا سنویدھان ہو یا یہ کہ ہندوستان کا کل ہو، ہندوستان کا گزشتہ کل ہو، گزشتہ کل بھی اگر ہندوستان کا روشن تھا، اسی علم کے بنیاد پر تھا۔ جتنی ٹیکنالوجی آتی ہے اسی علم کے بنیاد پر آتی ہے، اور بھائی صاحب نے یہ عزم لیا ہے، یہ ارادہ لیا ہے کہ ہم نے اس چھوٹے سے گاؤں میں، اس چھوٹے سے گاؤں سے ہم نے یہ کام کا ہم نے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ آج اس کا افتتاحی پروگرام ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، بہت ہی کم وقت میں آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے سامنے، آپ کے بچوں کا جب ریزلٹ ہوگا، آپ کے بچے جب آپ کے سامنے گویا ہوں گے، اپنی زبان سے اپنے تاثرات کو بتائیں گے، بنائیں گے، اور آپ کے سامنے اپنی بات کو پیش کریں گے۔ ایجوکیشن کیا ہے، تعلیم کیا ہے، میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں، اصل میں عربی کا لفظ ہے علم۔ علم ایک مصدر ہے جس کو ہم یوں کہیں علیمہ یعلم کے معنی ہوتے ہیں جاننے کے، کسی چیز کے ادراک کے، کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھنے کے۔ تھوڑی سی آپ کو کٹھن ہو جائے گی ایک بھاشا، یہ میری بات تھوڑی سی آپ کے نالج کے لیے، لیکن بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں جب کوئی آدمی اس حقیقت سے پورے طور پہ واقف ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے عالم۔ عالم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والے، اور یاد رکھیں پھر عالم سے عالم ہوتا ہے، ظاہر ہے عالم کو جاننے والا کون ہے؟ پرماتما، ایشور، اللہ، گاڈ ہے۔ عالم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کا علم کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے دیتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے دھرتی کا سب سے پہلا انسان، جس وقت نہ ہندو مذہب نہ کوئی اسلام مذہب، بلکہ وہاں صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو، توحید کو، صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام۔ اب اس سے پہلے چونکہ انسانیت کا کوئی درجہ نہیں تھا، انسانیت اس سے پہلے نہ کبھی آئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کی طرف سے ایک بات سامنے یہ آئی کہ یا اللہ، ایشور کو یہ بات کہی گئی کہ ایشور، اے گاڈ، کیا ہم آپ کی ورشپ کے لیے، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے، آپ کے پوجا پاٹ کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یاد رکھو، تم ورشپ کے لیے، تم پوجا پاٹ کے لیے، تم عبادت کے لیے کافی تو ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو وجود میں لاؤں، دنیا میں کچھ ایسے لوگوں کو وجود میں لاؤں جو دنیا میں سسٹم کے ساتھ کام کریں، جو دنیا کے لوگوں کو سمجھائیں کہ تمہارا پرماتما ایک ہے، تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے۔ اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کہاں سے کیا جائے گا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا گیان دیا، ساری چیزوں کا نالج دیا، ساری تعلیم دے دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری تعلیم حاصل کر لی، پھر اس کے بعد حضرت آدم نے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ یاد رکھو دنیا کے لوگوں، آپس میں جھگڑا کرتے ہو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، آپس میں لڑائی کرتے ہو اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن سے اپنا رشتہ جوڑو۔ یاد رکھو جس قوم میں تعلیم ہوتی ہے وہ قوم ترقی کرتی جاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے کم اگر کسی مذہب کے ماننے والوں کی، سب سے کم اگر کوئی مذہب کے ماننے والے ہیں
ہیں، پتہ ہے کون ہے؟ یہودی ہیں۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، یہودیوں کو آپ دیکھو تو صحیح، یہودی پوری دنیا میں کم تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے پوری دنیا میں یہودیوں کا پروڈکٹ یوز کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ چاہے لائف بوائے صابن استعمال کرتے ہو، چاہے آپ کولڈ ڈرنک میں جتنی بھی کولڈ ڈرنک ہے، چاہے اسپرائٹ یوز کرتے ہو، تھمس اپ یوز کرتے ہو، یا اور بھی جتنے بھی آپ ہندوستان میں آپ کو بتاتا چلوں 75% پروڈکٹ آپ ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو یوز کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے پروڈکٹ یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ بتاؤ اتنی کم تعداد میں، اتنی چھوٹی سی آبادی فلسطین میں جہاں ان کو پناہ دی گئی، لیکن تعلیم سے انہوں نے اپنا رشتہ جوڑا، تعلیم کو اس نے اپنا ہتھیار بنایا، تعلیم کو اس نے اپنے گلے کا زیور بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ آج اس کی قوم کے لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں دندناتے پھرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کا ویلکم کرتے نظر آتے ہیں، استقبال کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ مسلم قوم، اس قوم کو کیا ہوا؟ اس قوم کو کس کی نظر لگی؟ اس قوم کے جو پروفیٹ ہے، اس قوم کے جو نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عاشقی کی بات کرتے ہیں، جو محبت کی بات کرتے ہیں، جو سلامتی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے نفرت نہیں سکھائی۔ اور میرے بھائیوں، آپ ہندو بھائیوں بھی کچھ ہو، یاد رکھو ہمارا آپ کے پرتی بہت عزت ہے، بہت سمان ہے۔ اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کاریہ غلط ہوتا ہے، چاہے ادے پور کے گھٹنا سے ہمارے بھی کچھ ہندو بھائی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے ہندو بھائی سے کہا کہ بھائی یاد رکھو، ادے پور کے گھٹنا جس نے کیے ہیں اگرچہ وہ مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں والا نام ہے، اس کے شکل پہ داڑھی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ آتنکوادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اس نے آتنک پھیلایا ہے، ہندوستانی مسلمانوں کو بدنام کیا ہے۔ ہم ہمیشہ سے محبت اور پریم سے رہتے آئے ہیں اور اسی محبت اور پریم سے انشاءاللہ رہیں گے، لیکن اس کے لیے شرط ہے چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس جانکاری ہوتی، اگر نالج ہوتی، اگر ہم سسٹم سے چیز کو سمجھتے، بتاؤ تو صحیح، اس بندے کی رپورٹ پوری طور پہ جانچ ہو رہی ہے، اس کی پورے طور پہ جانچ ہو رہی ہے، کہاں سے اس کا لنک مل رہا ہے، ابھی دیکھتے جائیے گا کتنے لنک ملتے چلے جائیں گے۔ بھائیو، مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ جب آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ جو سماج میں بھید بھاؤ ہے، یہ جو نفرت کی آندھی چلی ہے، اس نفرت کی آندھی کو مٹانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو صرف اور صرف تعلیم ہے۔ تعلیم حاصل کرو، کیونکہ جب تک آپ کے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے سمجھو کہ آپ اندھیرے میں ہو، آپ کے بچے اندھیرے میں ہیں، آپ کا مستقبل اندھیرے میں ہے، آپ کا سماج اندھیرے میں ہے، آپ کی سوسائٹی اندھیرے میں ہے، آپ کی بستیاں اندھیرے میں ہے۔ جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس سوسائٹی میں، جس علاقے میں تعلیم ہوتی ہے وہ علاقہ روشن ہوتا ہے۔ اس علاقے میں لائٹ نہ بھی ہو لیکن یہ جو دل کی دنیا ہوتی ہے، جس دل کی دنیا کے ذریعے ہم دیکھ پاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، یہ آنکھیں چلی گئی، اس آنکھ کی روشنی سلب ہو گئی، ہونے دو اس جیسی آنکھوں کی روشنی کتنی ملے کتنی چلی جائے، مجھے اس کا پرواہ نہیں، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں، لیکن دل کی جو دنیا ہے، یہ جو دل کی روشنی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، اس کو بھگوان برقرار رکھے۔ چونکہ آدمی جب دل سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو صحیح دیکھتا ہے، یہ آنکھیں غلط دکھاتی